لیول کیا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا اور ہمارے رولرز کا دیکھ لیں. مطلب آپ ذرا تضاد دیکھیں کہ ہمارے رولرز جو رچ کنٹریز کے رولرز ہیں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ان سے زیادہ اچھے جہاز ہیں, ان سے زیادہ اچھے محل ہیں, ان سے زیادہ اچھے فلیٹ آف کارز ہیں. کون سی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی کار ہے جو نہیں ہے؟ 50 کاریں آپ کے آگے پیچھے چلتی ہیں. یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو غریبوں کے لیے تو مثال دی جاتی کہ وی آر اے پور کنٹری, حالانکہ خود آپ کی وجہ سے پور ہیں. آپ نے جو پچھلے اتنے ڈیکیڈز میں لوگوں کو جہاں تک لے کے آئے ہیں, اگر آپ نے یہ سب کچھ معیشت کو ٹھیک کیا ہوتا پچھلے 4 سال میں, ان انٹرپٹڈ 4 سال جس میں کورٹس کے منہ آپ نے بند کرا دیے, کوئی نہیں جا سکتا کورٹ آپ کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے. آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ میڈیا پر کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا. آپ کے پاس تو کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں, تو آپ تو 4 سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے. آپ کے پاس ابھی آپ کہتے ہیں ریزرو, کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز اتنے نہیں ہیں. کرائسس سے پہلے کہتے تھے ہم نے ریزروز, بھائی آپ نے ریزروز کون سے بڑھا دیے؟ $24 بلین آپ نے خریدے اوپن مارکیٹ سے, جو کہ خود گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے پچھلے 3 سال میں. $12.5 بلین آپ کے دوست ممالک آپ کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ دیٹ از ویئر دا پرابلم ہے. یہی پرابلم ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں 4 سال کہ اگر آپ نے, اور جبکہ آپ نے اس دوران آپ سوچیں کہ آپ نے ٹیکس کی مد میں پاکستان کے عوام پر کتنا بوجھ ڈالا ہے. سیلریڈ کلاس پر 300% سے زیادہ ٹیکس آپ نے انکریز کیا ہے, اور اوپر سے آپ اور ٹیکس لادنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا پچھلے 4 سال میں, اٹ از ریزلٹ آف دی اسپیکٹیکولر فیلئر جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہم نے پچھلے 4 سال میں دیکھا. اب بات یہ ہے کہ آپ عوام پر جو بوجھ ڈال رہے ہیں, اب حکمران جو ہمارے ہیں ان کی طرف سے سیکریفائس کہاں ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور یہ تضاد میں آپ کو آج بتاؤں کہ بڑا انٹرسٹنگ تضاد ہے. پاکستان کے عوام ریلیف مانگتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے پور کنٹری, پاکستان ایک غریب ملک ہے. اپنے آپ کو آپ کمپیئر نہ کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, اور ایون ہمارے ریجن میں جو ملک ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ آگے ہیں ہمارے سے. بڑی زبردست بات کرتے ہیں, حالانکہ وہ اس لیے پیچھے ہے پاکستان کے عوام, انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہی پیچھے. وہ ایک الگ بحث ہے, الگ بات ہے. بٹ جب عوام کی بات آتی ہے تو پاکستان از اے پور کنٹری. اینڈ لک ایٹ ہاؤ آور رولرز لیو. ہمارے جو حکمران ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, کابینہ کے وزیر, میں چیلنج کرتا ہوں آج اس پریس کانفرنس میں, آپ کوئی ویسٹرن یورپ کا کنٹری مجھے اٹھا لیں, وہ ڈیولپڈ رچ کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز, UK, جرمنی, فرانس, ان کے رولرز کی آپ دیکھ لیں لیول کیا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, اور ہمارے رولرز کا دیکھ لیں. مطلب آپ ذرا تضاد دیکھیں کہ ہمارے رولرز جو رچ کنٹریز کے رولرز ہیں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ان سے زیادہ اچھے جہاز ہیں, ان سے زیادہ اچھے محل ہیں, ان سے زیادہ اچھے فلیٹ آف کارز ہیں. کون سی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی کار ہے جو نہیں ہے؟ 50 کاریں آپ کے آگے پیچھے چلتی ہیں. یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو غریبوں کے لیے تو مثال دی جاتی کہ وی آر اے پور کنٹری, حالانکہ خود آپ کی وجہ سے پور ہیں. آپ نے جو پچھلے اتنے ڈیکیڈز میں لوگوں کو جہاں تک لے کے آئے ہیں, اور اپنے وقت جب آتے ہیں تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کیوں جہاز سب سے مہنگا جہاز جو دنیا میں اویلیبل ہے وہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے چاہیے, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت ہیں. 90 کروڑ روپے تو صرف اس کی مینٹیننس میں آئے گا. 11 بلین روپے کا آپ نے خرید لیا. 2 پائلٹس کو آپ $35,000 پر منتھ سیلریز دیتے ہیں گوروں کو اس جہاز کے لیے. تو اپنا آپ کی اپنی جو آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وائی ڈونٹ یو لیو لائک اے رولر آف اے پور کنٹری؟ یہی کوشچن ہے. آپ خود کیوں اس طرح سے نہیں رہتے جیسے ایک پور کنٹری کی ریفلیکشن ہو؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو بالکل وہ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں, کیا وہ ایسے پھرتے ہیں؟ وہ کوئی میں سے سوال پوچھا تھا, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا یا نہیں تھا؟ We want this system to dismantle. Now, this is the time. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عوام کے منہ سے روٹی چھینیں اور اس کے بدلے آپ اپنی لائف کو اسی طرح سے مینٹین کریں. چیف سیکرٹری یا کوئی سیکرٹری ہے جس کے پاس 800 لیٹر فری پیٹرول ہے, اس کا کیوں نہیں 200 ہونا چاہیے؟ اس کا کیوں نہیں آپ اناؤنس کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے آپ اخراجات کیوں نہیں کٹ کرتے ہیں؟
آپ یہ جو 50 کروڑ یا 1 بلین دیتے ہیں ایم این ایس کو، اس کو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی تنخواہ بڑھانی ہے، کتنی 300% پچھلے سال بڑھی ہے ایم این ایز ایم پی ایس کی، چیئرمین سینیٹر اسپیکر کی 22-23 لاکھ، ججز کی اٹھا کے دیکھ لیں. سو اپنے وقت تو آپ، اور ریئل ویجز پاکستان کے عوام کی ریئل ویجز 2015 سے آج کم ہے. ارے ظلم ہے. کم سے کم بولنا تو چاہیے، کم سے کم بتانا تو چاہیے، کم سے کم شرمندہ تو کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یار. کچھ خدا کا خوف کریں کہ عوام کو آپ روڈ پر لے کے آ گئے. آپ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیے کہ عوام، ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. اینڈ لاسٹ جسٹ فیو لائنز اباؤٹ فورن پالیسی. فورن پالیسی پر ایز سچ میں موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جو کرائسس آیا ہے پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے گیا، پاکستان کو بھی. اس کے لیے کون ایک شخص رسپانسبل ہے؟ ایک، وہ ہے، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے، جو پاکستان، جس کے بارے میں وہ پتہ نہیں 50 دفعہ تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کی. اور پاکستان کے حکمرانوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جو کرائسس ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ اس شخص کی وجہ. ہم تو اس کو نوبل پیس پرائز 2 دفعہ ریکمینڈ کر چکے ہیں. ابھی آپ سوچیں کہ ہمارے حکمران، اس وقت بھی پتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ از اے ڈینجرس پرسن. وہ تو اس نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے کینیڈا چاہیے 51 اسٹیٹ، پہلے دن کہا تھا مجھے گرین لینڈ چاہیے، پہلے دن اس نے میکسیکو کی طرف نظر دوڑائی تھی. جب بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ ایران کو تھریٹ کر رہا تھا کہ میں حملہ کروں گا، اور آپ بورڈ آف پیس وہاں لہرا رہے ہیں اور زبردست تعریفیں کر رہے ہیں. وہ تو سب نے دیکھے سین. سو پوائنٹ یہ کہ اٹس اے میسو فیلئر. اگر وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے تو ابھی ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو ٹیرف انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہمارے لیے، انڈیا کے لیے زیادہ سہولت اس نے پیدا کی ہے. انڈیا کے لیے تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رشیا سے بھی آپ تیل لے سکتے ہیں، پاکستان کے لیے تو نہیں کہا. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ کرائسس ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اسے باہر نکلے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے مشکل ترین وقت ہے.